اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہی 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، اور آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت کیا دی ہے کہ اگر موت کے وقت میرا امتی اگر وضو کی حالت میں ہے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ادھر شہیدوں میں لکھا جا رہا نام، اور ادھر جب وہ وضو کر رہا تھا تو 100 شہیدوں کا ثواب اسے مل رہا تھا۔ تو محترم، میں نے آج کے پروگرام میں ابتدا میں ایک بڑا خصوصی پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، محبت میں، درد میں، فکر میں یہ پیغام دیا ہے، اور یہ خوبصورت تحفہ دیا ہے کہ میرا امتی وضو کی حالت میں رہے، پھر وضو کی حالت میں سے موت آئے تو وہ درجہ شہادت پائے، پھر جب درجہ شہادت ملے گا تو الحمدللہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تیاری آپ کی سارے بولیے۔ یہ میں نے ابتدا میں آپ کو بڑا خصوصی پیغام دے دیا ہے۔ اب میرا بھی ارادہ ہے اور آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عزیز ہم وضو کی حالت میں رہیں گے۔ پھر اگلا اس کا ایک اور تحفہ بھی سنیں جو اس کا وظیفہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی وضو میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بن مانگے وافر مقدار میں رزق حلال دیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ رزق کے لیے خوبصورت وظیفہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا کر دیا۔ اب 2 باتیں میں نے اب تک پہنچا دی ہیں وضو کی صورت میں۔ اب آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دسترخوان ہے، کیا دسترخوان ہے گھر میں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دسترخوان بچھا کر گھر والے ساری اجتماعی طور پر مل کر اکٹھے کھانا کھانا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ بلکہ ایک اور بات بھی آپ اپنے دامن میں رکھ لیں، ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سارے پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں فاقہ ہے، گھر میں تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، دعا دیں یا کوئی وظیفہ دے دیں تاکہ گھر میں فاقہ یا ختم ہو جائے اور گھر میں خوشحالی آ جائے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اس صحابی سے کہ گھر میں کھانا کیسے کھاتے ہو؟ آپ صاحب گھر میں کھانا کیسے کھاتے ہو، کس طرح کھاتے ہو؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا علیحدہ علیحدہ کھاتے ہیں، تو اس طرح ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ جو آیا سوئی گیس لگی ہوئی جناب، کھانا تو پکا کے رکھا نہیں جاتا، سالن ہوتا ہے جو پکا کے رکھا ہے، وہ جو آیا کام سے کھانا پکایا رکھ دیا، آیا کھانا پکایا رکھ دیا، صبح جا رہے ہیں جناب علیحدہ کھانا۔ آقا علیہ السلام پوچھا کھانا کیسے کھاتے ہو، کس طرح کھاتے ہو؟ عرض کیا آقا علیحدہ علیحدہ۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے اپنی امت کو خوبصورت تحفہ دے دیا، فرمایا آج کے بعد گھر میں کھانا اکٹھے کھانا ہے، گھر میں فاقہ نہیں ہو، فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ قربان جائیں، پھر وہ عمل کرنے والے تھے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میرا آقا علیہ السلام کے عمل کہ اگر وارث بنے ہیں تو وہ صحابہ کرام، اگر آقا کے علم کے وارث بنے ہیں تو وہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، اگر میرے آقا کی اداؤں کے اگر وارث بنے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کے وارث بنے اور ایک ایک ادا کو ادا کیا، تو پھر وہ تو عمل کرنے والے تھے نا۔ آپ سن رہے ہو نا، تو میں سنا رہا ہوں، تو لطف تو یہ ہے نا کہ سننے کے بعد سیڑھیوں سے اترنے سے قبل ہم الحمدللہ اپنا پکا ارادہ کریں، لیکن مشکل بھی نہیں، کیا مشکل بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میرا آقا علیہ السلام گھر میں کھانا کیسے کھانا ہے بولیے؟ یہ دسترخوان بٹھانا اکٹھے کھانا میرا آقا کی سنت بھی ہے، میرا آقا کا حکم بھی ہے۔ اب انہوں نے کام شروع کیا، چند دنوں کے بعد آئے آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ تھوڑی سی کمی آ جائے۔ فرمایا کس میں؟ عرض کیا آقا مال اتنا آ گیا ہے، کمال ہو گئی ہے۔ تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا جو میرا امتی اس طرح کھانا کھائے گا ادھر کمی نہیں آئے گی، ادھر کام بڑھتا ہی جائے۔ ہم دیکھیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، تو جب حالات
بدلیں گے، حالات خراب ہوں گے، تلک الایام نداولها بین الناس کے تحت، پھر ہم ان ریٹیلوں کے پاس جائیں گے جو لوٹ رہے ہیں، وہ تو گھر میں یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، پھر اس کی خیر نہیں کہ وہ اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ یار بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت سے نہ ملتی ہو۔ جب آپ نے بھی سن لیا اور میں نے بھی سن لیا، میں نے سنا دیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ جو گھر میں کھانا اکٹھا کھائیں اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی۔ حالات جس طرح بھی بدل جائیں، اگر تم اور میں آقا علیہ السلام کی ادا کو ادا کر رہے ہیں تو حالات جس طرح کے ہوتے جائیں، الحمدللہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے اس عمل پر ہمیں گارنٹی دے دی ہے، ضمانت دے دی ہے۔ جتنی مہنگائی عروج کو پہنچ جائے، اگر تو میرے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہے تو تیرے گھر میں ضرور برکت ہوگی، یاد رہے گا۔ اب سارے کو الحمدللہ۔ میں نے پتا آپ سے اللہ نے کیوں کروائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وگرنہ اگر یہ جو رزق ہے نا، اگر یہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو چھوٹوں کی خیر نہیں تھی۔ ہم سب جس طرح بلوچستان میں اور یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، وڈیرا سسٹم انہوں نے جناب خاندانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، اور بلکہ نسل در نسل پھر 20,000 50,000 کو دے دیا اور وہ قرضہ اترنا ہی نہیں۔ اب وہ ان کے پھر بچے اللہ تعالیٰ انپڑھ ہیں، انجائے نہیں، ان کے بچے پڑھ نہیں رہے، اور آپ تو خدا کا اللہ کا شکر ادا کرو، آپ تو آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑے بڑے عجیب، بلکہ لاہور کے اندر بڑے بڑے عجیب اللہ تعالیٰ معاف کرے واقعات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم تو زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ رب نے ہمیں کسی کا نوکر نہیں بنایا، رب نے اپنے گھر کی ہمیں نوکری عطا کی، اپنے گھر کا نوکر بنا کر رکھا۔ وہ ہمیں آقا علیہ السلام کے مصلی کی جب ممبر کی قدر نہیں ہو رہی، اللہ کے گھر کی قدر نہیں ہو رہی، حفصہ میں نے ایک اندازہ لگایا کہ جس نے رب کے گھر کی، میرے آقا کے مصلی کی ممبر کی بھی قدری کی ہے نا، وہ جتنا بڑا بھی علامہ ہے نا وہ در بدر پھر رہا، جس نے بھی بے قدری کی ہے۔ اس لیے میں نعت خانوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، قاریوں کو کہتا رہتا ہوں، علماء کی بارگاہ میں، مدرسین کی بارگاہ میں کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو کارخانے لگا دیا، کسی کو فیکٹری لگا دیا، کسی کو ورکشاپ لگا دیا، کسی کو کہیں لگا دیا، رب نے تمہیں چنا، پسند کیا، اور پسند کر کے اپنے گھر کی نوکری تمہیں عطا کر دی۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی نوکری ہے، اس سے بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے، محترم اس کو تحفہ سمجھے۔ پھر آقا علیہ السلام سارے یہ تحفے اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امت کے پیار میں، اپنی امت کے فکر میں اپنی امت کو دیے۔ بہرحال آخری بات کر رہا تھا میں، اس کی طرف چلا، حضرت انس بن، وہ میں دسترخوان کی بات کی نا، تیسری پھر وہ وظیفہ بھی سامنے آ گیا۔ حضرت انس بن مالک خود اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا دسترخوان بچ گیا، کھانا کھایا گیا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لپیٹا اور رکھ دیا۔ اب دسترخوان وہ کپڑے کا ہے، جس طرح یہ میرے سامنے یہ پلاسٹر کا ہے، پتہ نہیں کس کارخانے کس فیکٹری میں بنا ہے، کس نے اس کو تیار کیا ہے۔ کھانا کھایا گیا، لپیٹ کے رکھ دیا۔ قربان جائیں، آقا علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ نوریوں کی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اے فرشتوں، جب تک اس دسترخوان کا وجود ہے دنیا میں، تم نے صبح و شام 2 ٹائم اس کی زیارت بھی کرنی ہے، اس کی تعریف بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان کی تعریف ہو رہی ہے، اور نوری، یہ میں گھوسلا نہیں مار رہا، میں حدیث پاک کی سند بیان کر رہا ہوں اور بڑی سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب صاحب آپ نے پڑھا ہوگا، بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اس کے راوی ہے، آقا علیہ السلام نے کہ دسترخوان لپیٹ کے رکھ دیا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ دن میں 2 مرتبہ اس کی زیارت بھی کرو اور اس کی تعریف بھی کرو، تعریف بھی کرو اور زیارت بھی کرو۔ دن میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ کن کی؟ آپ سب اس میں تعداد ہے کوئی تعداد مقرر؟ میں نہیں پڑھا، اب وہ ہزاروں ہیں۔ دیکھیں آپ سب، میں حیران ہوں، قربان جائیں کہ عیادت کرنے بندہ جاتا ہے کسی کی، اور کھڑے کھڑے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب کیا حال ہے؟ بھی ٹھیک ہے، خیریت ہے، لباسا طہور انشاءاللہ۔ اب کتنا ٹائم لگا آپ صاحب؟ 1-2 منٹ
ہاں وہ تو الگ ہاں وہ تو وہ اس میں گھنٹے بھی پھر آ جائے گی نہیں جی. ہاں میں ایک بات کر رہا تھا کہ دیکھیے کھڑے کھڑے اس نے لیکن اس میں دو باتیں شامل ہیں. میں آپ کو مخاطب نہیں رکھنا چاہتا. نبی کی ادا رب کی رضا. ریاکاری نہیں, دکھلاوا نہیں, جنازے میں جانا ہے, فاتح خوانی کرنی ہے, عیادت کرنی ہے, نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا ہے. یہ نیت کو نیت المومن خیر بنے. نبی کی ادا رب کی رضا. اگر یہ عمل اس میں شامل ہے تو خدا کی قسم پھر کمال عمل. دیکھیں کھڑے کھڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں مکمل سلام کیا, جناب کیا حال ہے؟ تو بھی ٹھیک ہے خیریت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ گرم نہ ٹھنڈا نہ بیٹھے نہ کوئی زیادہ وقت لگایا, بس چند لمحوں کے لیے. اب اس میں 10 سیکنڈ آپ گھڑی چیک کر لیں, 10 سیکنڈ اگر اس سے زیادہ اگر زیادہ تجاوز ہوگا میرے خیال میں 12-15 سے اوپر نہیں جائے گا. اب وقت کتنا لگا ہے اور ادا کس کی سنت ہوئی ہے؟ میرا آقا سے رب کی اس میں رضا شامل ہے. لیکن یہ عمل اب یہ فعل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, میں وہ تعداد کی بات کر کے میں مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں عمل دیکھیں تھوڑا سا وقت لگا ہے, زیادہ وقت نہیں لگا, لیکن سنت کس کی ہے؟ میرا آقا علیہ السلام کی. پسند کس کی ہے؟ رب. میری مخلوق میرے بندے کی حسرت. دیکھیں وہ کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ بولیے وہ فاتح خوانی کرنے گیا تو وہ زندہ کر لے گا؟ اگر کسی کی وہ عیادت کرنے گیا اسے صحت مند کر لے گا؟ نہیں, اس کے اختیار میں نہیں ہے. اصل میں یہ سارے جو عمل ہے نا یہ میرا آقا کے ہیں, اور یہ عمل محبت کے لیے, پیار کے لیے, انس کے لیے, جڑنے کے لیے, قربت کے لیے ہے. میں قربان جو میرا آقا کی ایک ادا جو ہے نا وہ امت کی خوبصورت سبق بھی ہے, درس بھی ہے, دعوت فکر ہے, یہ جوڑنے کا بہترین عمل ہے. تو کھڑے کھڑے اس نے عیادت کی ہے. اندازہ لگائیں کہ صبح گیا ہے تو اتنے وقت لگائے واپس آیا, سارے دن اپنے کام میں لگا ہوا. اگر مغرب کے بعد گیا ہے تو رات کو واپس آ کے سو گیا. وہ سویا ہوا یہ دن کو کام کر رہا ہے. صبح گیا ہے تو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک. اگر مغرب کے بعد میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام کا عمل پتہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کو تو وہ داں پر ہوتے تھے, وہ یا صبح جاتے یا مغرب کے فوراً بعد جاتے. یہ میں نے صحابہ کرام کا عمل پڑھا. بلا کیوں کہ اگر دوپہر کو جائیں گے تو پھر آدھا دن ملے گا, آدھی رات کو جائیں گے تو آدھی رات ملے گی. قربان جو میرے آقا کے غلاموں کا عمل اور فعل کیسا تھا؟ یا صبح فجر کی نماز پڑھ کے جاتے یا مغرب کی, تاکہ سارے دن کی برکتیں حاصل ہو جائیں, ساری رات کی برکتیں حاصل ہو جائیں. 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے کہ تو نے آپ نے کام کرنا ہے. بولا کیا ڈیوٹی کون لگا رہا ہے؟ تو بخشش کس نے کرنی ہے؟ تو پھر فرشتے کتنے ہیں؟ تو فرشتے تو ایک بھی کافی تھا. بخشش تو رب نہیں کرنی نا, فرشتے کافی, لیکن نہیں 70,000. کیوں؟ میرے آقا کی سنت کو ادا ہو. 70,000 فرشتے صبح سے شام تک, یا مغرب بعد گیا تو شام سے لے کر فجر تک, بس فرشتوں نے ایک ہی کام کرنا ہے جو رب ڈیوٹی لگا رہا ہے. مولا کرنا کیا ہے؟ ہمارے پاس میری بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ اس کی بخشش فرما, یا اللہ اس کی بخشش فرما, یا اللہ اس کی بخشش فرما. یار مجھے یہ بتاؤ کہ عیادت کے لیے گیا تو چند سیکنڈ لگائے ہیں تو کتنے فرشتے؟ تو جو دسترخوان جس کی زیارت کے لیے رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اس میں بھی تعداد نہیں ہے, تعداد نہیں بتائی گئی. پتہ نہیں کتنے فرشتے ہوں گے, ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, کروڑوں ہوں گے. اب میں بڑی اختصار کے ختم کرنے لگا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان کا خاصہ کیا؟ دسترخوان تو بڑے ہیں, کائنات میں جو بنائے گئے, جو تیار کیے گئے, مختلف کارخانوں میں فیکٹری میں جہاں تیار ہوتے ہیں, بڑے بڑے دسترخوان ہیں, بڑے بڑے خوبصورت, بڑے بڑے قیمتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دسترخوان کا خاصہ کیا ہے؟ اتنا یہ مقام و مرتبہ یا اتنی فضیلت اس دسترخوان کو کیسے مل گئی ہے؟ کس وجہ سے ملی ہے؟ کس کے توسل سے ملی ہے؟ کس کی برکت سے ملی ہے؟ لپیٹ کے رکھ دیا گیا. رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ صبح و شام 2 ٹائم اس کی زیارت بھی کرنی ہے, اس کی تعریف بھی کرنی ہے.